نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بزدلی سے پناہ مانگی. اچھا بعض دفعہ دیکھنے میں لگتا ہے بزدلی ہے، حقیقت میں بزدلی نہیں ہوتی، مصلحت ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں نا فلاں کے خلاف بیان دے دو، فلاں کے خلاف بیان دے دو، نہیں دے رہے اس کا مطلب بزدلی ہے. بزدلی نہیں ہے. کچھ جاہل لوگ سوسائٹی میں ہوتے ہیں جو آپ کے خلاف بولتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں تاکہ ہم بھی آگے سے کیا دیں، دھمکی دیں. جب اگلے کی دھمکی آئے گی ہم بھی دھمکی دیں گے. یوٹیوب کی دنیا میں ایک نیا پھڈا شروع ہو جائے گا. تو پھر ایسے موقع پہ عالم خاموشی اختیار کرتا ہے. جو سمجھدار علماء ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، خاموشی. اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جاہل لوگ چاہتے ہیں آپ کو دھمکیاں دے کے تاکہ آپ ان کے خلاف تقریریں کریں اور جو آپ اصل کام کر رہے ہیں اس سے رہ جائیں آپ. تو اس خاموشی کے لوگ کیا سمجھتے ہیں، بزدلی. دیکھو ڈر گیا، دیکھو بزدل آدمی ہے. پھر وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، آپ کو غیرت دلاتے ہیں کہ آپ بولو. اگر آپ ان کی باتوں میں آ کے بولنا شروع کر دیا اس کا مطلب آپ بہادر نہیں ہو بلکہ آپ پرلے درجے کے بے وقوف ہو. کہ جو باطل چاہتا تھا آپ نے اپنے آپ کو اسی بحث میں ڈال دیا. تو مصلحت اور بزدلی دونوں بالکل الگ الگ چیزیں ہیں، سمجھتے ہو. تو اللہ کا شکر ہے ہم مصلحتاً بہت سی چیزوں پہ خاموش ہو جاتے ہیں. بزدلی کی وجہ سے میں اللہ سے امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ میں بزدلی کے بیس پہ خاموش نہیں ہوتا. سمجھتے ہو. مصلحتاً بعض لوگ دھمکیاں دیتے ہیں، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اگنور کرتے ہیں، جان دے یار، نام بھی نہیں لیتے ان کا، ٹھیک ہے چھوڑو. وجہ اس کی ہے کہ ان کا تو کام ہی یہی ہے. اب ہم بھی اگر دھمکیاں دیں گے تو ایک نئی جنگ چھڑ جائے گی یوٹیوب پہ. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ جو کام ہے ہمارا ہے وہ رہ جائے گا. تو ایسے موقع پہ قرآن کی تعلیمات ہیں، فاعفو وصفحو، نظر انداز کرو، معاف کرو، درگزر کرو، تاکہ آپ کا جو اصل ہدف ہے، جو آپ کا اصل کام ہے، آپ کسی کے بہکاوے میں آ کے اپنے اصل کام کو نہ چھوڑیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں بات عرض کر رہا تھا میرے بھائی، اللہ کے نبی نے پناہ مانگی بزدلی سے بھی، اور کسل کسے کہتے ہیں، سستی سے بھی، ومن البخل، کنجوسی سے بھی. یہ بھی بہت بڑا عیب ہے، جیب سے پیسہ نکلتا ہی نہیں ہے. لیکن ابھی میں ایک چیز کو فوکس کروں گا، سستی کو، کیونکہ اس کا نیند سے بڑا گہرا تعلق ہے. تو ہمارے ہاں خانقاہیں ہوتی ہیں، اہل اللہ الحمدللہ لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں. لیکن ایک کامن مسئلہ جو ہمیں دیکھنے میں آتا ہے دینداروں میں بھی، جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، وہ مسئلہ ہے سستی. سست آدمی نہ دین کا نہ دنیا کا. تو میں سوچ رہا ہوں اپنی اصلاح کے لیے بھی اور آپ لوگ کی اصلاح کے لیے بھی نا ایک ڈیجیٹل خانقاہ، جس کا میں تجربہ ایک دفعہ کر چکا ہوں. اس خانقاہ میں کیا تھا، 3 دن ہم نے لوگوں کو بلایا تھا، 6-7 سال ہو گئے. تو بھائی صبح اتنے بجے تمہارے باپ کو بھی اٹھنا ہے، سمجھتے ہو. اس کے بعد تہجد پڑھ کے دعا مانگنی ہے، معمولات پورے کرنے، پھر جاگنگ کرنی ہے ہر مرید کو، ٹھیک ہے. شیخ بھی دوڑے گا، شیخ میں تھا، شیخ بھی کیا کرے گا، دوڑے گا. شیخ کا باپ بھی دوڑے گا، کیونکہ اگر پیر دوڑ نہیں سکتا اور جوان بھی ہو پیر، تو مشائخ ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، وہ الگ بات. تو بھائی جو دوڑ نہیں سکتا نا، وہ دنیا میں کوئی کام نہیں کرے. اس کی صحت ہی ٹھیک نہیں ہوگی تو کیا کام کرے گا؟ وہ تو کولیسٹرول کا ڈبہ ہوگا، گھی کا ڈبہ ہے، گھی کے ڈبے سے آپ کیا امیدیں لگاؤ گے؟ ہے بھائی، چل نہیں سکتا، دوڑ نہیں سکتا. تو اس میں ہم نے یہی کیا، اس میں پروفیسر تھے یونیورسٹیوں کے، بعض بڑے اچھے اچھے لوگ آئے تھے. ہم نے کہا آپ صبح دوڑیں گے، اور وہ دوڑ رہے ہیں. اب جس کو دوڑنا نہیں آتا، پہلے ہم نے کہا آپ واک کریں، تھوڑا تیز واک کریں اتنی دیر، پھر آہستہ آہستہ ہلکا ہلکا دوڑیں گے. واک سے کام نہیں بنے گا، دوڑنا ہونا چاہیے. میں نے ایسے ایسے کیس دیکھے جن کو میں بہت زیادہ پرفیکٹ سمجھتا تھا ان کی صحت تو ہٹو بچوں ہے یار، 4 قدم دوڑے اور گر گئے. آپ اندازہ لگاؤ، جب یہ حال ہو کہ آپ چل نہیں سکتے، آپ دوڑ نہیں سکتے، تو آپ دین یا دنیا کے کسی کام کے ہو سکتے ہو؟ آپ یہ تو کیا، یعنی نہ اللہ کا نہ اللہ کے بندوں کا. جو سست آدمی ہے وہ 5 ٹائم تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے؟ وہ تو اٹھنے میں گھنٹہ لگا دے گا. تو ان میں ہم نے دوڑایا. تو ہمیں پتہ ہے کیا کرنا ہے اپنی اصلاح کے لیے نا. دیکھو جو نوجوان اخلاقی برائیوں میں ہے نا، اخلاقی برائیوں میں ان سے صرف یہ کہتا ہوں کہ تم اپنے سونے اور اٹھنے کی ٹائمنگ کنٹرول کر لو، 50% سے زیادہ اخلاقی برائیاں تمہارے اندر ختم ہو جائیں گی. صرف سونے اور اٹھنے کے ٹائم کو کیا کر لو، بولو، ٹھیک کر لو. جو لوگ رات کو جلدی سوئے صبح جلدی اٹھے، 50% گناہوں سے اللہ ان کو ویسے ہی بچا لیتا ہے.
تو بھائی یہ بھی ہمارے مذہب کا حصہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے. دنیا میں ہر قوم کو کمزور لوگ چاہیے یا طاقتور لوگ چاہیے؟ بولو. دنیا میں جتنے بھی کنٹری ہیں وہ کیا چاہتے ہیں کہ ہماری عوام صحت مند ہو یا بیمار ہو؟ صحت مند ہو، کیونکہ کنٹری ترقی کرے گا، قوم پہ بوجھ نہیں بنے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنی امت کے بارے میں یہ چاہیں گے کہ سارے لنگڑے لولے آڑے ترچھے موٹے اور کولیسٹرول کے ڈبے ہوں؟ کیا چاہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہ ان میں دماغ میں سوچنے کی صلاحیت ہو، نہ چلنے کی، نہ پھرنے کی. کھا کھا کے بس دھماکے کے ساتھ ایک دن انتقال کر جائیں. کیا نبی یہ چاہیں گے؟ ہمارے نبی تو اپنی امت پہ فخر کریں گے قیامت کے دن. تو کیا ہم جیسوں پہ فخر کریں گے؟ بولو نا، کیا ہو گیا؟ نبی کہیں گے یہ میری امت، اس میں ہمارا بھی شمار ہوگا. پاکستانی کہیں لائن میں کھڑے ہوئے ہوں گے تو ہم جیسے نالائق مارکیٹ میں آ رہے ہوں گے جو صبح 11 بجے سو کے اٹھتے تھے اور رات کو 4 گھنٹے سونے کی کوشش میں لگاتے تھے، پھر صبح 11 بجے سو کے اٹھ کے دوبارہ جاگنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے. تو بھائی یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے. اپنے آپ کو چست بناؤ، سستی کو مارکیٹ سے ختم کرو. گرمی لگ رہی ہے، لگنے دو، ٹھیک ہے نا؟ پسینہ نکالو اپنا. سردیوں میں سردی لگ رہی ہے، بولو لگنے دو، کچھ نہیں ہوتا. اور بچوں کو بالکل چھوئی موئی بنانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. بچوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا اتنی جلدی. یہ لوگ کہتے ہیں ہائی میرے بچے کو گرمی بہت لگ رہی ہے. بچہ ایسا لائف کو انجوائے کرتا ہے نا، وہ ان فضول چیزوں کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے. ہمیں یاد ہے بچپن میں اتنے گرمی دانے نکلا کرتے، کھجا رہے ہوتے تھے، باقی ساری لائف کو فل انجوائے کرتے تھے. بچوں کو تھوڑی اتنی ٹینشن ہوتی ہے جتنی بڑوں کو ہوتی ہے. دانے کبھی نکل جاتے تھے نا ہمارے. مجھے یاد ایک دفعہ یہ میری پوری ٹانگ پھوڑے پھن سے نکل گئے نا. کوئی وائرل پھیلا ہوا تھا، کیا تھا، بچہ تھا میں. پوری ٹانگ میں کیا نکلے ہوئے تھے؟ پھوڑے. ابا ہمارے منع کرتے تھے پھر بھی ہم چھپ کے ہاکی کھیلنے جاتے تھے ہم اسی ٹانگ کے ساتھ. اب ایک پھوڑا بھی نکل جائے نا کسی کام کے نہیں رہتے. پوری ٹانگ میری بڑھ گئی تھی، ابھی تک نشان باقی ہے اس کے. پیپ پڑ گئی تھی پھر بھی ہم جا رہے ہیں ہاکی کھیلنے. یہ مجھے واقعات کیوں یاد رہ گئے آپ کو بتانے کے لیے کہ بچہ تکلیفوں کو زیادہ لفٹ بولو نہیں کراتا. اس لیے بچوں کو نہیں، ہائے میرے بچے کو گرمی لگ رہی ہے، اے سی چلاؤ، اے سی چلاؤ. اس کو نہیں پتا چل رہا ہوگا، وہ پسینہ نکلے گا، اس کو گرمی دانوں کا بھی پتا نہیں چلتا. اس کو خدا کے لیے چھوئی موئی مت بناؤ، اس کو تھوڑا سا اسٹرانگ کرو، اس کو گرمی جھیلنا سکھاؤ. گرمی برداشت کرنا سیکھ جائے، یہ اس کی صحت کے لیے زیادہ ضروری ہے. نہیں سیکھے گا نا، کل ہم جو اسکول میں لائن لگا کے کھڑے ہوتے تھے نا جب، تو جتنی برگر فیملیوں کے بچے تھے نا، 8 بجے ہماری وہ لائن لگتی تھی اسکول میں. قومی ترانہ ہوتا تھا، دعائیں، جب سب اسکولوں میں ہوتا ہے. تو جس گرمیوں میں پتہ ہے کیا ہوتا تھا؟ جون میں 8 بجے 4-5 لڑکے لڑک جاتے تھے اس میں. جو برگر فیملیوں سے جن کا تعلق تھا، 4-5 کیا ہو جاتے تھے لائن میں کھڑے کھڑے. بھائی 8 بجے اسمبلی ہو رہی ہے، 15 سے 20 منٹ کا وہ ٹائم تھا. 15 سے 20 منٹ ان برگر فیملیوں کے لیے 15 منٹ تک دھوپ میں کھڑا ہونا ان کے لیے ممکن نہیں. رڑک کر کے گرتے تھے. پھر ہمارے ٹیچر پریشان ہو، بھائی ڈی ہائیڈریشن، اس کو گلوکوز پلاؤ، اس کو یہ کراؤ، اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. ہم حیران ہوتے تھے ابے اس کو ہو کیا گیا ہے. تو جب انسان مشقتوں کا عادی ہوتا ہے، اس کے لیے روزہ رکھنا بھی آسان، اس کے لیے تہجد پڑھنا بھی آسان، اس کے لیے نماز پڑھنا بھی آسان، اس کے لیے ماں اور باپ کی کڑوی کسیلی کو برداشت کرنا بھی آسان، کیونکہ اس کے اندر برداشت کی طاقت. اکثر مالدار گھروں کے بچے، 100% کی بات نہیں کر رہا، اکثریت کی بات کر رہا ہوں. کوئی یہ نہ سمجھے میرے بارے میں ہو رہا ہے، بھائی سب کی بات ہم کر ہی نہیں رہے. اکثر مالدار گھروں کے بچے بدتمیز ہوتے ہیں، ماں باپ کی نہیں سنتے. وجہ اس کی ہے ابا نے ٹیمپریچر کو ہمیشہ مینٹین رکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ نہ بچے کو گرمی لگنے دی، نہ بچے کو سردی. اب جس کمبخت سے 27 کا 28 والا ٹیمپریچر برداشت نہ ہو، وہ ابا جب اس کو ڈانٹیں گے تو اس کو کہاں سے برداشت ہوگا؟ کیونکہ اس کی گرمی 40 سے اوپر کی ہوتی ہے جب ابا کی ڈانٹ پڑتی ہے. 40 ڈگری سے اوپر کی گرمی ہوتی ہے جب ابا ڈانٹتے ہیں نا کسی کو. اور آپ نے ہمیشہ اس کو 27 پہ سیٹ کر دیا ہے، 26 یا 27 پہ. کوئی 24 پہ سیٹ ہوا ہوا ہے، کوئی 23 پہ سیٹ ہوا ہوا ہے. میں تو سفر کرتا ہوں نا لوگوں کے ساتھ، یار مفتی صاحب اسی کا جو ہے نا 24 کر دیں، میں 24 پہ سیٹ ہوں. کوئی کہہ رہا ہوتا ہے یار یہ اتنا کر دیں، میں اس پہ سیٹ ہوں.